الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے روشن از اکھ سے جمالش عالم امکان ما روشن از اکھ سے جمالش عالم امکان ما یک نگاہ جانا قیمت ایمان ما محترم و مکرم حاضرین، ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ جس کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور اس ماہ مقدس میں حضور پر نور امام الانبیاء سیاہ لامکاں خسرو خوباں سراپا رحمت مشفق کائنات سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو اس ماہ مقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کی خوشی کے تذکرے میلاد پاک کے حوالے سے علماء بیان فرماتے ہیں، جسے ہم میلاد پاک کی بابرکت محفل کہتے ہیں، کہ خالق کائنات نے اپنا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرما کے اہل ایمان کو ایمان پر احسان جتلایا، احسان فرمایا۔ قرآن حکیم
کی سورہ مبارکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عظیم احسان کا ذکر فرمایا۔ درود پاک پڑھیے بھی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ اس ماہ مقدس میں ہم سنی حضور علیہ السلام کے غلام محافل میلاد پاک کا اہتمام کرتے ہیں۔ کریا کریا، شہر شہر، دن رات، ہر جگہ محافل میلاد کا اہتمام و انصرام کیا جاتا ہے۔ لنگر کا اہتمام کرتے ہیں اور جھنڈے بھی لگاتے ہیں، جھنڈیاں، مرچیں، روشنی کا اہتمام، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پا کے چرچے کرتے ہیں۔ برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں، روحانی سکون بھی ملتا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر اپنا احسان فرمایا۔ وہ کیا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول ان میں مبعوث فرمایا۔ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی عطا فرمائیں، لا تعد ولا تحصیٰ، ہم گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے ہیں میری نعمتوں کو گننا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اور مقام پہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکریہ ادا کرو گے تو نعمتیں اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نعمت کی ناشکری کرو گے، بے قدری کرو گے تو عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ نعمتیں بے شمار ہیں، صرف ہم سانس والی نعمت کو دیکھیں۔ جس کو سانس کی تکلیف نہیں، صحت مند ہے، ارباب علم و دانش فرماتے ہیں 24 گھنٹوں میں وہ 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ کتنی بار؟ 24,000 مرتبہ۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان میں فرماتے ہیں کہ ہر سانس کے اندر 2 نعمتیں موجود ہیں۔ اگر سانس اندر بند رکھو تو دم گھٹنے کو لگتا ہے جب تک کہ سانس باہر، اگر آکسیجن تازہ اندر نہ لے جاؤ پھر بھی جینا مشکل۔ سانس اندر آئے تو فرحت نصیب ہوتی ہے، باہر آئے تو ممید حیات ہے۔ سانس ایک ہے، نعمتیں 2 ہیں، اور کتنی بار سانس لیتے ہو؟ 24,000 مرتبہ 24 گھنٹوں میں۔ تو 24,000 کو ذرا 2 سے ضرب دیجئے، کتنے ہو گئے؟ 48,000 مرتبہ۔ تو یہ نعمت ہے سانس والی، اور پھر ہر نعمت پہ شکر کرنا چاہیے۔ یہ تو صرف سانس کی ہے۔ قوت باصرہ اور بینائی، درود پاک۔ بے شمار نعمتیں ہیں، کس کس کا نعمت کا شکر ادا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت کون سی عطا فرمائی؟ اپنے وجود کو دیکھیں، یہ ساری، یہ بھی نعمت، اولاد بھی نعمت، اللہ نے صحت دی، یہ بھی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت کون سی؟ نعمت کبریٰ، وہ آمنہ کے لال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو کس کس نعمت کا شکر ادا کرو گے؟ سب سے بڑی نعمت، اس کا شکر ادا کر لو، ساری نعمتوں کا شکر اسی میں آ جائے گا۔
تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں 12 نبیوں نے تو دعا مانگی، یا اللہ اس نبی کی امت کی ہم نے شان پڑھی ہے، اتنی عظمت والی ہوگی جو آخر میں آئے گی، ہمیں ان کا امتی بنا دے۔ 12 نبیوں نے دعا مانگی اور اللہ نے ہمیں تو بن مانگے دے دیا اپنا مال۔ کیا آپ نے دعا کی تھی؟ بن مانگے اپنا محبوب دے دیا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ جو ایسی نعمت ہے کہ اللہ کو جس پہ ناز ہے وہ دے کر احسان جتلائے، اور کسی نعمت پہ تو احسان ہے نہیں جتلایا، تو اللہ احسان جتلائے۔ خوش قسمت ہیں مومن جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں۔ قرآن حکیم سے دلیل، قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل، آج کل لوگ پوچھتے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ اس ماہ مقدس میں جو ماہانہ رسالے چھاپتے ہیں، تقریروں میں تحریروں میں، جی میلاد کہاں لکھا ہے؟ 30 سالہ دور خلافت میں کس صحابی نے کیا؟ جس طرح آج کرتے ہیں میلاد تو ہوا نہیں ہے، میلاد کہاں سے آ گیا؟ بدعت ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اہل سنت و جماعت کے جو بھی یہ مسائل ہیں، ہمارے اکابر فرماتے ہیں ہمارے پاس قرآن و سنت کے دلائل موجود ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کی آیت میں پڑھتا ہوں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے محبوب فرما دو انہیں جب میرا فضل اور میری رحمت میسر آئے، فلیفرحوا، انہیں خوشی منانی چاہیے، فرحت کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ میں نے کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا۔ پہلی دلیل، کوئی مسئلہ ہو قرآن ہے۔ اب اپنے آپ سے پوچھو کہ اللہ کی رحمت ہمارے لیے حضور ہیں یا نہیں؟ سب سے بڑی رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم تو تمام جہانوں کے لیے محبوب آپ کو رحمت ہم نے بنا کے بھیجا۔ اور دوسری چیز ہے فضل، اللہ کی رحمت ملے، تقریر سن کے اس کو یاد بھی رکھا کرو، آگے دوستوں تک یہ فیض پہنچنا چاہیے، اپنے بچوں کو سنا دیا کرو۔ دائیں بائیں آج کل جراثیم بڑے بیماریوں کے خطرناک، جس طرح جسمانی بیماریوں کے ہیں نا، عقیدے کو بگاڑنے والے جراثیم بھی بہت ہیں۔ صرف تم داڑھیاں دیکھتے ہو، جبہ دستار دیکھتے ہو، یہ نہیں دیکھتے اندر اس کے محبت بھی ہے یا نہیں۔ رخ بے نور پہ داڑھی کے اضافے کو نہ دیکھ، خط کے مضمون کو پڑھ، لفافے کو نہ دیکھ۔ سبحان اللہ تو کہہ دیجیے۔ صرف ظاہری حلیے کو مت دیکھیے۔ محبوب کے میلاد کا مہینہ آئے اور چہرے پر خوشی نہ ظاہر ہو، یہ کاہے کا مسلمان ہے؟ سنا ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ گیا، خوشی ہوئی ہے نا؟ یہ اہل ایمان اور نبی کے غلاموں کی نشانی ہے۔ جو ہی ربیع الاول شریف کی بہار والا یہ مہینہ، یہ چاند نظر آتا ہے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں، چہروں پر بہار، مسجدوں کے اندر رونق ہوتی ہے، مدارس کے اندر ہوتی ہے، گلی کوچہ بازار میں ہوتی ہے، ہر جگہ یہ محبت کا عالم ہے، یہ پیار کا عالم ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میری نعمت اور رحمت ملے کیا کریں؟ فَلْيَفْرَحُوا، فرحت کا اظہار کریں۔ ہم تو یہ خوشی منائیں گے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، دوسرے مقام سے اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمت ملے تو پھر چرچے بھی کیا کرو۔ اگر آپ حجرے میں بیٹھ جائیں حضور علیہ السلام کا ذکر خیر اکیلے کرتے رہیں تو یہ چرچا تو نہیں نا، اکیلے آپ بیٹھ رہے ہیں۔ چرچا ہوتا ہے محفل میں، محفل بنا کے غلاموں کو بٹھا کے
نظم کی صورت میں ہو، نثر کی صورت میں یار کے تذکرے کرتے رہیں، پیارے محبوب کی آمد کا ذکر خیر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، ناراض ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، فرماتا ہے میری نعمت کے خوب چرچے کرو۔ دلیل نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ آسمان سے کھانا نازل فرما دے، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، دسترخوان اور کھانا آ جائے جو ہمارے موجود ہیں ان کے لیے بھی عید ہو، جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی آسمان سے کھانا آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لیے عید کا سماں بن جائے۔ اور جس محبوب کی خاطر اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو نبوت سے نوازا، پوری کائنات کو وجود دیا، تو جس ماہ مقدس میں وہ حبیب آئے، وہ دلوں کے طبیب آئے، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، دسترخوان نازل ہو تو عید پہ 12 ربیع الاول شریف کا دن عید کیوں نہیں؟ لوگوں کے ذہن میں کئی وسوسے اور خیال ہوتے ہیں، دیکھو جی عیدیں تو 2 تھیں، عید الفطر ہے اور قربانی والی عید ہے، یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ سوالات آپ لوگوں کے ایسے سنتے رہتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات۔ تو میلاد ہم کیوں مناتے ہیں اس حوالے سے کوشش میں کر رہا ہوں کہ کسی سنی کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہ رہے، اور اگر کوئی ادھر کا ملے تو آپ سمجھا بھی سکیں۔ سمجھا لیں گے یا نہیں؟ آگے اس کی قسمت ہے۔ بھائی دسترخوان اور کھانا آئے تو عید ہو جائے، یہ 2 عیدیں تھی، تیسری کہاں سے آئی؟ میں عرض کرتا ہوں 3 نہیں ہے، عید تو اور بھی ہے نا۔ حدیث ہے الجمعۃ عید للمسلمین، یہ جو جمعہ کا دن ہے مومنوں کے لیے عید ہے، مسلمانوں کے لیے۔ اب مجھے بتائیے سال کے اندر کتنے جمعہ ہیں؟ بتاؤ بھئی کتنے؟ 48۔ ہر مہینے میں 4 آئیں تو 12 چوکے 48، اور ہر جمعہ عید ہے۔ کتنی عیدیں ہو گئیں؟ 48۔ 2 وہ بھی ملا لیں، عید الفطر ہے اور قربانی والی، کتنی ہو گئیں؟ 50 عیدیں ہو گئیں۔ تو 2 تیسری عید کے لیے پریشان ہو رہے تھے، یہاں تو 50 ثابت ہو گئیں۔ اور ربیع الاول کی 12 کی تاریخ جو عید ہے نا، یہ تو تمام عیدوں کی جان ہے۔ اگر یہ عید والے محبوب نہ آتے نا، نہ پھر جمعہ والی عید ملتی، نہ عید الفطر، نہ عید الاضحیٰ۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ہم سعادت مند ہیں، خوش بخت ہیں کہ محبوب کی آمد پہ خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ قرآنی کلمات، کئی دلائل موجود ہیں۔ اب میں حدیث پڑھتا ہوں، درود پاک پڑھیے بھی۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ ابن ماجہ شریف کے اندر روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کی غلامی میں آئے، اللہ کے محبوب نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ عمر بن ہشام ابو جہل کو کہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے دل کا میلان تھا حضرت عمر بن خطاب کی طرف۔ اللہ کے محبوب نے مانگا اور اللہ نے عطا فرمایا۔ تو آپ مراد رسول ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں۔ اللہ کے محبوب نے مانگا اور اللہ نے دیا ہے۔ آپ کسی کو کہیں جی جناب 1 تولہ سونا لے آؤ جی سونار سے، وہ سونا لائے آپ کے پاس اور سونا ہو کھوٹا، تو اس کے 2 سبب ہو سکتے ہیں، یا تو اس کو کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں ہے، یا اس نے آپ سے دھوکہ کیا ہے۔ مانگا اللہ کے محبوب نے اور دیا اللہ نے۔ اگر بھئی کوئی کمی یا کھوٹ ہوتی تو اللہ نہ دیتا، کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اور دیا کس کو ہے؟ محبوب کو دیا ہے۔
ہاتھ میں تلوار تھی، تیور بدلے ہوئے تھے، محبوب کی نگاہوں کے سامنے آئے۔ حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو تلوار اٹھائے ہوئے آ رہا ہے۔ آپ بڑے جلال میں تھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آنے دو۔ اور جب میرے محبوب نے پیار سے دیکھا، عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی، زندگی سنور گئی۔ چشم احمد، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، محبوب کی نظر۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کی غلامی میں آئے تو عید منائی فرشتوں نے آسمان پر۔ لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی غلامی میں آئیں، کلمہ پڑھیں تو آسمان کے فرشتوں نے وہاں عید منائی، خوشیاں منائی گئیں۔ فرشتے اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں یا اللہ کے حکم سے؟ اور فرشتے کون ہیں؟ گناہوں سے معصوم ہیں، پاک ہیں، نوری ہیں۔ فرشتوں کا یہ کام کرنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کی غلامی میں آئیں اور آسمان کے فرشتے عید منائیں، خوشیاں منائیں۔ اور جب حضرت عمر کے پیغمبر، تمام نبیوں کے سردار، امام الانبیاء دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہوں تو بتائیے کس کس نے خوشی منائی ہوگی؟ فرشتے بھی، حوریں بھی، یہاں تک کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم اٹھا۔ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے جانور بھی خوشیاں منا رہے تھے۔ مشرق والے جانور دوڑے مغرب کی طرف اور مغرب والے مشرق کی طرف، جانور بھی مبارک باد پیش کر رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے خوشبو جنت بار بار آئی۔ فرشتے خوشیاں منائیں، حوریں خوشیاں منائیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم اٹھا۔ ہاں لوگ کہتے ہیں جی یہ میلاد کہاں سے آ گیا؟ قرآن و سنت کے دلائل تو میں عرض کر رہا ہوں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم سنیوں کے مقدر میں لکھا ہے، ہم سنیوں کے ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ تم اپنی قسمت کو دیکھو، ہماری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ہم تو بھی میلاد منائیں گے۔ اور جب 27 رمضان آئے تو ان کی مسجدوں میں بعض اوقات مرچیں لگی ہوتی ہیں، جشن نزول قرآن دیکھا آپ نے، لیکن ربیع الاول شریف میں ایسا نہیں ہوتا۔ پوچھا گیا جی یہ تم مسجد کے اندر جھنڈیاں یا مرچیں لگا رہے ہو تو دلیل اس کی؟ جی قرآن مجید کا نزول ہوا 27 کی رات۔ بھائی نازل تو قرآن ایک مرتبہ ہوا تھا، آپ تو ہر سال میں۔ تو ہم سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی تو پیدا ہوئے مکہ المکرمہ، وہ ایک گھڑی تھی ربیع الاول کا مہینہ، اور جب بھی ربیع الاول آئے تو میلاد مناتے ہو ہر سال۔ جیسے نزول قرآن ایک رات میں ہوا، لیکن جب بھی وہ رات آتی ہے وہ برکتیں سمیٹ کے لاتی ہے۔ اللہ کے محبوب کا بھی میلاد تو ہوا، سوار کا دن تھا، رات جا رہی تھی اور دن کا اجالا آ رہا تھا۔ 12 ربیع الاول شریف مکہ المکرمہ میں محبوب کی جلوہ گری ہوئی، لیکن جب بھی مہینہ آئے گا یہ برکتیں لائے گا، اور انشاءاللہ برکتیں آتی رہیں گی، اور ہم سنی میلاد۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ ہم سے پوچھتے ہو میلاد کہاں لکھا ہے، کب تک مناؤ گے، پریشانی کیا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، ہم تو خوشیاں مناتے رہیں گے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ نے یہ نعمت جو دی ہے، نعمت ہمارے پاس ہے یا اللہ نے چھین لی ہے؟ بتائیے، نبوت کن کی ہے، رسالت کن کی ہے، یہ دین اسلام، یہ قرآن کن پہ نازل ہوا؟ اللہ نے نعمت چھینی
نعمت چھینی نہیں، جب تک نعمت ہے ہم تو شکر کرتے رہیں گے، ہم خوشیاں مناتے رہیں گے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، آپ نے حدیث پاک سماعت فرمائی، لاکا دست بشارہ اہل السماء باسلام عمر۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ وعلی اصحابکہ یا امام الانبیاء والمرسلین۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، 30 سالہ دور خلافت میں کیا میلاد منایا گیا؟ بھئی ایک کام ہوتا ہے ہیئت قضائیہ والا، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں صحابہ آتے، کلمہ پڑھتے، کوئی جہاد پہ جا رہا ہے، کئی مہینے لگ جاتے جہاد سفر میں، وہ تو جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ اس انداز سے جس طرح کہ آپ جھنڈے، یہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، اس کا ثبوت یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب کی ولادت کے وقت 3 جھنڈے اللہ نے حکم دیا جبریل لگا دو۔ وہ جھنڈے کہاں لگائے گئے؟ ایک مشرق میں علمن بالمشرق، علمن بال، اور علمن ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پر۔ پہلے تو لوگوں نے بت رکھے تھے نا، آج جھنڈا لگوا دیا گیا۔ یہ جھنڈا کیوں لگوایا؟ بتا دیا کعبہ تو شان والا ہے، اب تیرا بھی کعبہ آ گیا ہے، کعبے کا کعبہ۔ شہروں اور دیہاتوں کے اندر حد مقرر تھی نبوت کی، فلاں نبی کا ایریا فلاں تک ہے، مشرق سے مغرب تک اللہ نے جھنڈے لگوائے۔ ہمارے جھنڈے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جلوس میں اور بازار کے اندر، وہ تو جھنڈے بہت بڑے تھے جو اللہ نے لگوائے۔ اور جبریل علیہ السلام سید الملائکہ نے جھنڈے لگائے تھے۔ تو اب وہ محبوب آگے کہ شرق سے لے کر غرب تک، عرش اولا سے تحت سرا، جتنے اللہ نے عالم بنائے ہیں سب کی رحمت آگ بن کے آ گئے ہیں محبوب۔ سبھی خوشیاں منائیں گے، جنات بھی خوش تھے، حیوان بھی خوش تھے، فرشتے خوش تھے، کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم اٹھا تھا۔ اور دنیا کے اندر ایک تھا جو پہاڑ ابو قبیس پر ٹکرے مار رہا تھا، وہ کون تھا؟ بتاؤ کون تھا؟ شیطان تھا، ابلیس تھا۔ وہ ٹکرے مار رہا تھا، وہ نبی کے میلاد پہ خوش نہیں ہوا، بہت رویا۔ سبل الہدی والرشاد، یہ وہ برکت والی کتاب ہے، سیرت کی 300 کتابوں کا خلاصہ ہے، عربی میں ہے، بہت بڑی ضخیم کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ابلیس بہت رویا تھا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، نماز کا جب حکم آیا تو بہت رویا، اور جب اللہ کے محبوب کا میلاد ہوا تو اس کی چیخیں نکل گئی۔ تو اب آپ پورا مہینہ میلاد منائیں گے تو شیطان کے ساتھ کیا ہوگا بتاؤ؟ چیخیں نکلیں گی یا نہیں؟ اس کی چیخیں نکالو گے؟ کس کی؟ شیطان کی چیخیں۔ آپ میلاد منائیں گے، جھنڈیاں لگائیں گے، جھنڈیوں کا ثبوت، بھائی جھنڈے نہیں لگائے تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے؟ لنگر پکاتے ہو جی، بھائی لنگر کا مخلوق کو کھلانا گناہ ہے؟ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر، آپ تو لڈو بانٹتے ہیں، جلیبی ہے، ہاں زردہ پلاؤ، یہ اہتمام کرتے ہیں، اللہ نے لنگر کون سا چلایا تھا؟ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں، علماء کرام سے پوچھئے کہ جتنی بھی عورتیں دنیا کے اندر امید کے ساتھ تھیں، حاملہ تھیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے، اس لیے کہ بیٹی جب پیدا ہوتی لوگ پریشان ہوتے تھے، روتے تھے۔ جتنی عورتیں امید کے ساتھ تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چاہتی تھی کہیں ایسا نہ ہو میرے محبوب کے میلاد کی خوشی ہو اور کسی گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہو، ہر ایک کو بیٹا عطا فرمایا، اللہ نے یہ لنگر چلایا۔ اور جب غوث اعظم دنیا میں آئے،
ہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں آئے، گیلان کے ایریے کے اندر جتنی عورتیں حمل کے ساتھ تھیں، لکھتے ہیں آپ کے بارے میں حالات کی کتابوں کے اندر اللہ نے ہر خاتون کو بیٹا عطا فرمایا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، لنگر بھی ہم پکائیں گے، کھلائیں گے، اور محبوب کے سیرے بھی سنائیں گے، محبوب کے تذکرے بھی کریں گے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بیماروں کو شفا ملتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور پریشان حال ہوں لوگ، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں میلاد کی برکتوں سے۔ پوچھئے جو میلاد ہر سال مناتے ہیں ان سے پوچھو برکت کتنی ہوتی ہے۔ کئی ایسے احباب تھے، ایک علاقہ ہے سنا میں، وہاں ایک صاحب تھے، اب بھی میلاد ہوتا ہے، پورا سال وہ دیسی گھی جمع کرتے تھے، پورا سال، اور جو ہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا نا تو پہلے دن سے میلاد، دیسی گھی میں لنگر پکا کے روزانہ بڑے بڑے نعت خواں، علماء، عوام اہل سنت، روزانہ میلاد پاک کا ذکر ہوتا تھا، لنگر بھی دیسی گھی میں پکا کر۔ ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، کچھ عرصہ تو وہ کرتے رہے 12 رات میلاد روزانہ، تلاوت والا بھی نیا، نعت خواں بھی نیا، نقیب بھی نیا، اور خطیب بھی نیا، اور لنگر بھی نیا۔ آج مثلا ہے بڑا گوشت ہے تو آئندہ بکرے کا کرو، ہر رات میلاد کا سلسلہ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کے تذکرے، تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ کوئی پریشانی والی کلمہ نبی کا پڑھے، بیٹے کی نوکری ہو جائے جو خوش، 14 اگست کو بھی خوشی منا رہا ہے، اور نبی کے میلاد پر طبیعت بڑی پریشان ہے، میلاد کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں تو طبیعت پریشان ہے، اگر نوکری ہے قومی ترانہ سنتا ہے وہ بھی ایسے کھڑے ہو کے احتراماً سن رہا ہے، جس مسلک سے بھی ہو، ایسا ہے یا نہیں؟ پاک سرزمین، یہ کس کا لکھا ہوا ہے ترانہ؟ حفیظ جلندری صاحب کا۔ تو یہ بہترین کلام ہے، ہمارے پاکستان کے بارے میں دعا ہے، اس کے لیے کون کھڑے ہو کے سنتے ہیں بتائیے؟ کوئی ہے اس میں فرق؟ اور میلاد کے بعد کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کے لیے بدعت، یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، یہ کہاں کی محبت ہے بھائی؟ اس کے لیے ثبوت کہاں سے آ گیا؟ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ہزاروں لاکھوں خوشیاں ہیں زندگی کے اندر، لیکن بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے محبوب عطا فرما دی۔ ہاں بیٹا اللہ تجھے عطا فرمائے۔ ایک ہمارے علاقے کے 25 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، اتنا خوش تھا، اتنا خوش، لنگر پکایا جی، میلاد کا اہتمام کیا، 25 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا۔ اور جس دن اللہ کے محبوب ہے 12 ربیع الاول شریف تھی، کیا اکثر کتابوں میں، اور جو میلاد منانے کا خیال یا محبت نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں جی فلاں کتاب میں تو لکھا ہے 9 ربیع الاول، تم کہتے ہو 12 ربیع الاول۔ بھائی اللہ کے بندو، تم 9 کو منا لو، ہمیں کیا ہے اس میں؟ ہم 12 کو منا لیں گے، تم مناؤ تو صحیح نا۔ پھر کبھی کہیں گے جو اسی مہینے میں تو اللہ کے محبوب کا وصال ہوا، کئی قسم کے بہانے، کئی وصال ہوا۔ بھائی جو دنیا سے چلا جائے تو غم کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 3 دن، اور بیوی کتنے دن سوگ منائے؟ 4 مہینے 10 دن، یہ بیوی کے لیے سوگ ہے۔ اللہ کے محبوب کا وصال کتنی صدیاں پہلے ہوا، ابھی ان بیچاروں کا سوگ ختم، یہ کہتے ہیں پریشانی۔ اور ربیع محرم شریف کا مہینہ آئے، کچھ لوگ رو رہے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں دیکھو بھائی شہید تو زندہ ہیں، روتے کیوں ہو کربلا والوں کو یاد کر کے؟ اور مہینہ آئے ربیع الاول شریف کا، کہتے ہیں اسی مہینے میں تو اللہ کے نبی کا وصال ہوا، تم خوشیاں منا رہے ہو، جھنڈے اور مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہو۔ اللہ نے وہ نعمت ہم سے چھینی نہیں، نعمت موجود ہے، دین موجود ہے، قرآن موجود ہے، پیارے محبوب کی نگاہ رحمت موجود ہے، نبوت اور رسالت آپ کی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ صفت ہو اور موصوف نہ ہو، صفت ہو موصوف نہ ہو۔ جس محبوب کی آمد پر اللہ خوشیاں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو احسان مومنوں پر جتلائے تو پھر خوشی منانی چاہیے نا۔ آخر میں عرض کر رہا ہوں، آپ ڈنکی کے گلے میں جی ایک لال ڈال دیں، کیا قیمتی ہیرا لال، وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا؟
تھینک یو ویری مچ، جناب بڑا شکریہ کہ قیمتی لال تو نے میرے گلے میں، اس نے شکریہ کیوں؟ اس کو تمیز ہی نہیں ہے اس کو۔ تو اللہ نے احسان کن کو جتلا؟ لقد من اللہ علی صدیق اکبر نے کیسے خوشی منائی؟ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، 30,000 کا اجتماع تھا، غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب میں چاہتا ہوں، میں نے ایک قصیدہ لکھا ہے، سب کو بٹھا دو اور میں چاہتا ہوں سنا دو۔ وہ بہت لمبا ہے، ایک مصرع یہ بھی تھا کہ اللہ کے محبوب انت لما ولدتا، جب آپ کا میلاد ہوا، اشرقت الارض بنور ربہا، تو نور سے ساری زمین روشن ہو گئی۔ لما ولدتا، جب آپ کا، حسان بن ثابت ہیں جو ممبر پہ کھڑے ہو کر محبوب کے میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ میری آنکھ نے یا کسی آنکھ نے آپ سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا، اور کائنات کے اندر کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں۔ یہ میلاد ہے یا نہیں؟ یہ کون منا رہے ہیں؟ صحابی۔ انداز یہ تھا، وضو آپ کرتے ہیں یا نہیں؟ تو صحابہ کے دور میں ٹوٹیاں تھیں کیا؟ وضو تو کرتے تھے، صفیں بھی مسجد میں نہیں تھی، مسجدوں کے مینار بھی۔ حج کے لیے پیدل جا رہے ہیں، سواریاں کون سی ہوتی تھیں؟ اور تھے نا، لیکن حج تھا، روزہ تھا، نماز تھی، وضو تھا، لیکن یہ حیات قضائیہ نہیں تھی، اعراب والا قرآن بھی نہیں تھا۔ یہ جو آپ کی مسجد مدارس میں ہے نا زبر زیر لگے ہوئے، حضور علیہ السلام کے دور میں زبر زیر والا قرآن ہے، تو وہی قرآن تلاش کریں۔ اب تو یہ زبر زیر والا ہے۔ ہزاروں کام ایسے کر رہے ہیں جو نہ حضور علیہ السلام نے کیے نہ صحابہ نے کیے، لیکن اگر وہ کام نیا ہے، نہ اللہ نے منع کیا نہ اللہ کے محبوب نے منع کیا، اس میں دین کا فائدہ ہے، تو وہ کوئی منع دین کا فائدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کلمات قبول فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، آج ہم نے الحمدللہ میلاد ہم کیوں مناتے ہیں، دلائل آپ نے سنے ہیں، تو اس بیان کو اپنے ذہن میں محفوظ بھی رکھنا ہے۔ تو آئندہ انشاءاللہ پھر یہ موضوع آگے چلے گا، سنت ادا فرما دیجیے۔